کہ سعودی عرب اور ترکی یہ دن بدن ان کے درمیان ایک سیاسی سرد مہری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے جب ایٹم بم بنایا تو اسے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے کہا اسلامی بم۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا جو کانفلکٹنگ جو پیج ہے وہ یہ ہے ترکی، ایران، سعودی عرب، ان کے تعلقات۔ آئندہ سیاست بھی ان تعلقات کی بنیاد پر طے ہوگی۔ اب یہ پاکستان واحد وہ ملک ہے، پاکستانی فوج میں شاید واحد وہ صلاحیت ہے کہ ان تینوں ممالک کو ایک پیج پر لا سکتا ہے۔ امکان اب اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب اور ترکی یہ دن بدن ان کے درمیان ایک سیاسی سرد مہری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ فطری ہے۔ دوسری طرف ذرا اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ موجودہ ترک گورنمنٹ جو ہے اردوغان، وہ اعلانیہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سلطنت عثمانیہ کی عظمت رفتہ کے امین ہیں اور ہم اس کو بحال کریں۔ اور یہ صرف ترک نیشنلزم نہیں ہے، اس کو جدید جو مبصرین ہیں، چاہے وہ ایون سعودی عرب کے جو مبصرین ہیں جو برٹن میں رہتے ہیں، سارے بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، وہ کمپیریزن کر رہے ہیں سعودی عرب اور ترکی کی، ان دونوں کی آئندہ کی حکمت عملی کا، تو وہ اسے اسلامی نیشنلزم قرار دے رہے ہیں یا مسلم قوم، ترکی کی مسلم قوم پرستی قرار دے رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک اصطلاح جو ہے وہ بڑی اس پہ بحث جاری ہے انسان، اور اس میں بحث میں اب یورپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اس پہ اب باقاعدہ بات ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے مستقبل میں فوج کا کردار، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے باہمی تعلقات اس کی آئندہ جہت کا تعین کریں گے، اور اس میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ امکانات ہیں۔ ہمیں بالکل مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، امکانات بھی بڑے ہیں، مشکلات بھی بڑی ہیں۔ اب اس کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ 100 باتوں کی ایک بات، ایک بہت ہی جہاں دیدہ، بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایک عقل مند اور بہت ہی دور اندیش دانا قیادت، وہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ سر، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے جب ایٹم بم بنایا تو اسے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے کہا اسلامی بم۔ تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست کو ایک طرف رکھ کے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں ذکر آ جاتا ہے افواج پاکستان کا۔ ٹھیک ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو فوج کے کردار کا ایک جو پہلو ہے وہ ہے ہمارا مقامی پہلو ہے، یعنی جو پاکستان کے اندر ہماری جو پچھلی 70 سالہ تاریخ ہے اس میں فوج اور سیاستدانوں کے یا فوج اور سویلین گورنمنٹس کے باہم تعلقات، یہ ہم جانتے ہیں کہ فوج ایک جملے میں زیادہ تر براہ راست اور کچھ ایسا عرصہ ہے جو کہ عبوری عرصہ کہہ لیجئے جس میں بیہائنڈ دا سین اقتدار میں وہ شامل رہی ہے اور آج بھی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فوج کے پاکستان میں کردار کا ایک بڑا اہم پہلو ہے ہماری پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے تعین میں عملی صورتحال یہ ہے جس پہ ہمارے بعض سیاسی دوست، میں ذرا علمی اعتبار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ہمیں سیاسی چیزوں سے ہٹ کے ہمیں ایک قومی سطح کی بات کرنی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہمارے کچھ انقلابی قسم کے دوست جو ہیں وہ اس پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں آئیڈیل یہی ہے کہ سویلین سپریمیسی قائم ہو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سویلین سپریمیسی کے قائم کرنے کے بیانیے جو مختلف ہیں ہمارے، ان بیانیوں میں اختلاف کی وجہ سے ہم کسی ڈائریکشن میں آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ دیکھیں، ایک بیانیہ وہ ہے جو ہماری کچھ سابقہ حکومتوں کی طرف سے آتا رہا ہے، اور اس کا نتائج ہم نے دیکھے کہ فوج اور سیاستدانوں کے درمیان تعلقات میں انتہائی شدت پیدا ہو گئی، بہت دوریاں بڑھ گئیں۔ اس کا نقصان قوم کو ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج کو
بھی اعتماد دیں اور فوج کا اعتماد ون کریں. میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال اور عالمی سیاست اور عالم اسلام کے امکانات میں ہمارے پاس فی الوقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آئیڈیل، لانگر آئیڈیل یہی ہے کہ سویلین سپریمیسی قائم ہو، لیکن یاد رکھیے اس کے حصول کا جو طریقہ کار جو ہے اس کے لیے بڑی ایک صائب قیادت چاہیے، بڑی عقل مند قیادت جو آپ چاہیے. نے پہلے بھی ذکر ٹھیک ہے. کیا. اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج کا عالم اسلام کی سیاست میں کردار. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل رئیس شریف صاحب ان کے دور میں جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ عالم اسلام نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا تھا جو بنیادی طور پہ سعودی عرب کی طرف سے تحریک پر لیکن اٹھایا وہ گیا کہا تھا. گیا تھا کہ یہ قدم شاید ایران کے لیے اٹھایا گیا ہے. ہاں نہیں، وہ ڈیبیٹ ہے، ہم اس طرف آتے ہیں، آ رہے ہیں اس پہ. وہ بالکل ہے، اور ظاہر ہے یہ میں یہی پہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں تو پچھلے ایک دو دہائیوں سے پہلے تک عالم اسلام کی سیاست میں سعودی عرب نے کلیدی کردار ادا کیا تھا. ٹھیک. اور سعودی عرب کو زیادہ تر جو رزسٹ کرنے والی جو قوت تھی وہ زیادہ تر وہ تھی ایران. اور ایران بھی تب زیادہ ہوا جب یہ آپ کہہ لیں نا کہ جب انقلاب ایران آیا اور خمینی انقلاب آیا، اس کے بعد سے پھر زیادہ تعلقات میں زیادہ شدت پیدا، اور ایران نے ایک متبادل بیانیہ کی طرف بڑی شدت سے اس کو اپروچ کیا. لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس لحاظ سے بہت ہی کریٹیکل ہے. پاکستان شاید مسلم دنیا میں فوج کے اینگل سے بات کر رہا ہوں، شاید واحد ملک ہے جو کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ترکی، ایران اور سعودی عرب، عالم اسلام کا سب سے بڑا جو کانفلکٹنگ جو پیج ہے وہ یہ ہے ترکی، ایران، سعودی عرب، ان کے تعلقات. آئندہ سیاست بھی ان تعلقات کی بنیاد پر طے ہوگی، اور فوج کے کردار کا جو تعین ہے وہ بھی اس سیاست کی اس پر بنیاد رکھتا ہے. اب یہ پاکستان واحد وہ ملک ہے، پاکستانی فوج میں شاید واحد وہ صلاحیت ہے کہ ان تینوں ممالک کو ایک پیج پر لا سکتا ہے، امکان ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اندرونی عدم استحکام کا شکار رہا ہے. پاکستان کو یہ کردار ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر گھر، اس کا ہاؤس ان آرڈر ہو، ہماری معیشت بہتر ہو، ہماری سیاست عدم استحکام کا شکار نہ ہو، اور فوج اور عوام ایک پیج پر ہو. یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، اب میں جب تھوڑا سا اس اینگل فوج اور عوام، جب اس اینگل سے میں دیکھتا ہوں، یاد رکھیے آئندہ عالمی سیاست میں، عالم اسلام کی سیاست میں تینوں ساری افواج کا کردار اس پہ ڈیپینڈ کرے گا فوج اور عوام کے تعلقات کی نہج کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم عرب سپرنگ، عرب بہار جو ہوئی حالیہ برسوں میں، الجزائر میں ہم دیکھتے ہیں حالات کیا ہوئے، اسی طرح سی سی گورنمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح مرسی کی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا، اور ہم جانتے کہ فوج نے بڑا ہی ایک نیگیٹو کم بیک کیا، وہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ترکی میں سویلین گورنمنٹ نے اسرٹ کیا، یہاں پہ معاملات مختلف ہیں. سعودی عرب اس وقت بہت زیادہ مشکل صورتحال کا دشار ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کا وہ جو ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا، وہ جو تیل کی پیداوار، اب وہ بھی بہت زیادہ، اس کے متبادل ذرائع دنیا میں بڑی تیزی سے اب بڑھ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع کے آنے کی وجہ سے سعودی معیشت بھی اب مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. لہٰذا سعودی عرب کی عالمی اسلام کی بساط میں اب اس کا کردار آہستہ آہستہ خطرے میں نظر آتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ عالم اسلام کی مستقبل کی سیاست میں ہماری افواج کے لیے بہت اہم ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج سب سے زیادہ اس میں اہلیت رکھتی ہیں، امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور عالم اسلام کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں، جو اگرچہ بہت مشکل کام ہے. یہ ایسے ہی جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، یہ مت بھولیں. یہ بھی امکانات بھی ہیں اردوان کی صورت میں، آیا صوفیہ کی صورت میں، ایک امید کی کرنیں جاگی ہیں، دوبارہ سے لوگ تھوڑا سا پر امید ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حال ہی میں ملائیشیا میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اب ملائیشیا میں کانفرنس میں پاکستان جاتے جاتے اینڈ وقت پہ رہ گیا. وجہ کیا تھی؟ اب ظاہر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خواہش کے باوجود، ہم اظہار محبت کے باوجود،
ہم وفا نہ کر پائے. وجہ کیا تھی؟ ماشاء ہمیں پیچھے سے ہماری ٹانگیں کھینچ دی گئی تھیں, ہمیں دھمکیاں دے دی گئی تھیں اور ہمارے دوستوں نے دی. تو یہ وہ پہلو ہے. ظاہر ہے ابھی حال ہی میں ایون آپ دیکھیں یہ جو حال ہی میں جو ایشو اٹھا ہے کلبھوشن کی آزادی کے ہاں حوالے جی. میرا خیال ہے اس میں بھی جو چیزیں بظاہر منظر پہ نہیں ہوتی ہیں آپ زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو فوج کے کردار کی نوعیت بڑی حساس ہے پاکستان کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کے کردار کی اہمیت بھی بہت ہے. اچھا سر.